قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. مردوں کے لیے بھی اس مال میں سے جس کو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کے جائیں پورا حق حاصل ہے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں سے حصہ متعین ہے جس کو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کے جائیں. مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ. وہ مال کم ہو یا زیادہ ہو. نصیبا مفروضا. یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ حصے ہیں. اسلام کے آنے سے پہلے کے زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے. اس وقت کا قانون عرب و عجم میں ہر طرف وہی قانون تھا جو جنگل میں ہوا کرتا ہے کہ ہر طاقتور اپنے سے کمزور کو کھانا اپنا حق سمجھتا ہے. چنانچہ یہی صورتحال رائج تھی. اور ویسے بھی جب اسلامی تعلیمات نہیں ہوتی، آسمانی ہدایات موجود نہیں ہوتی، پھر جو رواج چل پڑتا ہے صدیوں تک لوگ اسی پر عمل کرتے رہتے ہیں. اور وہ تو زمانہ جاہلیت تھا، ان کے پاس آسمانی تعلیمات نہیں تھیں. اس وقت اگر ہم اپنی صورتحال کا جائزہ لیں، اسلامی تعلیمات ہونے کے باوجود اور آسمانی ہدایات ہونے کے باوجود ہم سال ہا سال ایسے کاموں میں لگے رہتے ہیں جس کا اسلام سے، دین سے دور کا بھی کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہوتا. تو اس وقت بھی بطور خاص ایسے ہی تھا. چنانچہ جہاں اور بہت ساری خرابیاں تھیں، وراثت کے معاملات میں بھی بہت بڑی خرابی تھی. سمجھا یہ جاتا تھا کہ اگر والدین میں سے کسی کا یا کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے تو اس کا وارث صرف وہ شخص ہوگا جو گھوڑے پر سوار ہو سکتا ہے، نیزہ تلوار چلا سکتا ہے، دشمن کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے، اپنا دفاع اور تحفظ کر سکتا ہے. تو وہ تو وارث سمجھا جاتا تھا. اس کے علاوہ خواتین کمزور ہوتی ہیں، وہ لڑائی نہیں کر سکتی، اس لیے وہ ساری کی ساری محروم سمجھی جاتی تھیں. اور نابالغ بچے، بہن بھائی، وہ بھی سارے کے سارے محروم تصور کیے جاتے تھے. تو یہ قانون نافذ تھا. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس ہی میں ایک واقعہ پیش آیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک صحابی حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. ان کی ایک بیوہ تھی، ایک نابالغ بچہ تھا اور 2 بیٹیاں تھیں. چنانچہ صحابی رسول کے انتقال کے بعد اس کے بھائی آئے اور انہوں نے سارے مال پر قبضہ کر لیا اپنے سابقہ نظام کے مطابق، کہ بیوہ کو اور بچیوں کو اس وجہ سے محروم سمجھا کہ وہ صنف نازک ہیں، وہ لڑائی میں حصہ نہیں لیتی، اور نابالغ بچہ وہ نابالغ ہونے کی وجہ سے محروم کر دیا گیا. تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں چھوڑا گیا. بلکہ اس خاتون نے یہ بھی درخواست کی کہ چلو ٹھیک ہے، مال تو تم نے سارا لے لیا ہے، تو ان بچیوں کے رشتے بھی لے لو تاکہ میرا کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے اور میں ان کو کیسے پرورش کروں گی. تو وہ اس کے لیے بھی آمادہ نہ ہوئے. تو پھر یہ خاتون حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، حضرت اوس بن ثابت کا انتقال ہو گیا ہے اور میں بیوہ ہوں، یہ میرا نابالغ بچہ ہے اور 2 بیٹیاں ہیں اور ہمارے پاس گزر اوقات کے لیے کچھ بھی نہیں رہا.
تو چونکہ ابھی تک وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا۔ تو کچھ دیر کے بعد پھر وحی کے آثار ظاہر ہوئے، تو سب سے پہلے یہی آیت وراثت کے حوالے سے نازل ہوئی، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ صرف کمزور ہونے کی وجہ سے، نابالغ ہونے کی وجہ سے کسی کو بھی محروم نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر بھی اس بات کا تذکرہ ہے کہ اگر مال سارا کا سارا غنی لوگ ہی لے جائیں اور غرباء کو کچھ بھی نہ دیا جائے تو پھر مال کی تقسیم کار صحیح نہیں رہے گی، اور اغنیاء کے ہاتھ میں ہی مال سارا کا سارا کھلونا بن کے رہ جائے گا۔ چنانچہ وہ پھر پوری معیشت پر ایسے طور پر تسلط جما لیں گے کہ جس کی وجہ سے غریب طبقہ، متوسط طبقہ پسکے رہ جائے گا۔ اور اس وقت بھی صورتحال اسی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ مال اوپر سے اوپر چند سے چند لوگوں کے درمیان تقسیم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور نیچے کا سارا طبقہ پستا چلا جا رہا ہے۔ تو اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ چنانچہ یہاں پر بھی اسی اصول کے مطابق اللہ رب العزت نے احکام نازل فرمائے۔ اس میں عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے، چاہے بچہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا اس کا بھی وراثت میں پورا حق ہے، جیسا کہ ان لوگوں کا ہے جو دنیا کے اندر وجود پا چکے ہیں اور دنیا کے اندر آ چکے ہیں۔ اور اس چیز کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے دو لفظ استعمال فرمائے ہیں، ایک والدان، یعنی مراد اس سے والدین ہیں، کہ ولادت کا تعلق یہ سب سے اہم ہے۔ تو والدین کی سب سے پہلی وارث ان کی اولاد ہوتی ہے، اگر اولاد نہ ہو تو پھر دوسروں کا درجہ آتا ہے۔ انشاءاللہ تفصیلات آگے آ جائیں گی، آگے پورا رکوع وراثت کے مسائل ہی سے متعلق ہے۔ اور دوسرا لفظ اقربون استعمال کیا ہے۔ اقربون قریبی رشتہ دار، ویسے تو سارے کے سارے انسان ایک دوسرے کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ظاہر ہے حضرت آدم علیہ السلام، اما جان حوا، ان کی سارے اولاد ہیں، اس حوالے سے دور قریب کا رشتہ سبھی کے درمیان میں موجود ہے۔ تو لیکن یہاں پر مراد اس سے یہ ہے کہ سب سے قریبی رشتہ دار ان کے ہوتے ہوئے پھر ان سے دور والوں کو حصہ نہیں ملے گا۔ جب اولاد موجود ہے تو پھر بھائی، چچا کی اولاد یا بھتیجے یہ دور کے رشتہ دار ہو جاتے ہیں، تو اقرب کے ہوتے ہوئے ابعد دور والے کو محروم کیا جاتا ہے۔ تو اس سے ایک اصول سمجھ میں آ گیا، اگر یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے تو کافی سارے مسائل آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ وراثت کا تعلق رشتے کے قریب ہونے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ضرورت کے ساتھ نہیں ہے۔ وارث جتنے بھی امیر ہوں وراثت انہی کو ملے گی، اور ان کے رشتہ داروں میں کوئی بہت زیادہ غریب ہے، اپاہج ہے، محتاج ہے، تو اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں سمجھا جائے گا۔ تو وراثت کا تعلق اقربیت کے ساتھ ہے، ضرورت کے ساتھ نہیں ہے۔ چنانچہ جو پوتے کا معاملہ، یتیم پوتے کا خاص طور پر بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے، تو وہ بھی اس سے آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ اولاد یہ پوتے کی بنسبت قریب ہے، اس لیے جب اولاد موجود ہو تو پوتے تمام کے تمام، چاہے ان کے والدین موجود ہوں چاہے موجود نہ ہوں، وہ محروم تصور کیے جائیں گے، ان کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ یہ وراثت کا ایک عام اصول اور ضابطہ ہے جس کو تسلیم کرنا ہی چاہیے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ البتہ دادے کو اپنی زندگی میں یہ حق حاصل ہے کہ 1/3 میں سے اگر کچھ حصہ اپنے پوتے کے، یتیم پوتے کے نام کروانا چاہے تو وہ کروا سکتا ہے، شریعت اس میں اجازت دیتی ہے، کوئی ممانعت نہیں کرتی۔ جب وہ اپنی زندگی میں اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوا تو پھر بعد میں جب وراثت کا معاملہ بنے گا تو پھر بھی وہ محروم رہے گا۔ تو باقی اس کی کئی صورتیں بن جاتی ہیں، تو جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی۔ تو وراثت کا تعلق رشتے کے قریب ہونے کے ساتھ ہے، نہ کہ ضرورت کے ساتھ۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پوتا چھوٹا ہے، وہ محتاج ہے، اس کو وہ زیادہ ضرورت مند ہے، لہذا اس کو ملنا چاہیے،
تو اس بنیاد پر وراثت کی تقسیم ہے ہی نہیں، اس لیے یہ اعتراض بھی نہیں اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام معاملات کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کی ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔